فیصل آباد میں کاغذات نامزدگی مسترد ہونے والے امیدواروں کی اپیلوں پر سماعت جاری۔ سابق MNA ڈاکٹر نثار جٹ کی اپیل پر فیصلہ محفوظ۔ ملک عمر فاروق اور عبداللہ خان دمڑ کو 2 حلقوں سے الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی۔ ادھر ضلعی صدر PTI جنگ شہباز احمد کے خلاف اعتراضات مسترد، اپیلیٹ ٹریبیونل نے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ پیپلز پارٹی کے جلسے کی جگہ ایک بار پھر تبدیلی۔ PP جلسہ فیصل آباد نہیں، تاندیاں والا ہاکی گراؤنڈ میں ہوگا۔ مقامی قیادت کے طویل اجلاس کے بعد فیصلہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو 11 جنوری کو جلسے سے خطاب کریں گے۔ پیپلز پارٹی ٹوبہ کی ضلعی قیادت کا مشاورتی اجلاس، صدر مظہر اقبال کاہلو نے اجلاس کی صدارت کی۔ تاندیاں والا جلسے کے حوالے سے لاحِ عمل طے، بلاول بھٹو کا جلسہ نئی تاریخ رقم کرے گا، شرکا پرعزم۔ سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی ختم، سپریم کورٹ کے سامنے 7 رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ نے 6-1 سے فیصلہ سنایا۔ سپریم کورٹ نے نااہلی کی مدت 5 سال مقرر کر دی۔ نواز شریف اور جہانگیر ترین عام انتخابات کے لیے اہل ہوں گے۔ فیصل آباد کے لیگی رہنما مہر حامد رشید کے خلاف نیب تحقیقات مکمل، کیسز میں کلین چٹ مل گئی۔ نیب نے مہر حامد رشید کی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں مبینہ فراڈ کی فائل بند کر دی۔ نیب کا FDA کو مراسلہ۔ موسم سرما کی چھٹیوں کے بعد سکول کل سے کھلیں گے، وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا ٹویٹ۔ سردی کی حالیہ لہر کے پیش نظر سکولوں کے اوقات کار بھی تبدیل، 10 تا 22 جنوری تک سکول صبح 9:30 بجے لگا کریں گے۔ دھند نے قومی شاہراہیں اور موٹر وے سنسان کر دی۔ M4 فیصل آباد سے گوجرا تک بند، M4 پنڈی بھٹیاں سے فیصل آباد تک بند کر دی گئی۔ ٹپٹی والا، ساہیاں والا، کمال پور اور امین پور بنگلہ انٹرچینج بھی بند کر دیے گئے۔ فیصل آباد پولیس نے اندھے قتل کا سراغ لگا لیا۔ صدیق کو دوسری بیوی نازیہ اور سوتیلی بیٹی خدیجہ نے جائیداد کے لیے قتل کروایا۔ ملزم خواتین واردات اجرتی قاتلوں سے کروائی گئی۔ پولیس نے واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی کی مدد سے سراغ لگایا۔ دونوں ملزم خواتین کو پولیس کے اجرتی قاتلوں سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز اوپن مارکیٹ سے بھی مہنگے، گھی کی قیمت نے شہریوں کے ہوش اڑا دیے۔ مارکیٹ سے 370 روپے کلو ملنے والی گھی یوٹیلیٹی سٹورز پر 420 کا ہو گیا۔ ادھر جنگ کے یوٹیلیٹی سٹورز کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا لنک ڈاؤن۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا، چینی، گھینی وافر مقدار میں موجود، سرور بند ہونے سے رجسٹرڈ افراد سستی چینی لینے سے محروم۔ ہمیں 2 ہفتے ہو گئے یہاں پہ آتے ذلیل ہو رہے ہیں، نہ کوئی آٹا بھی نہیں دیتا۔ حکومت کو یہ ہونا چاہیے، سانس ہونا چاہیے، ہمارا سانس نہیں کرتے۔ آج پڑ کر آئے ہوئے ہیں، اگلے پچھلے اگوں صاف سٹور والوں پر بالکل نہیں ہے۔ دکانوں پر آٹا سستا کرا، ہم ذلیل ہوئے پڑے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر ہم کرائے بھرا، ہمارا وہی 12 ٹوٹا آ جائے گا بھائی۔ گنے کی کاشت میں ریکارڈ کمی، چینی بحران کا خدشہ پیدا۔ شوگر ملز نے چینی کے بجائے ایتھنال کی پیداوار بڑھا دی۔ اس سال 3 ملین ٹن چینی کم تیار ہونے کا خدشہ۔ سرسوں اور کینولا کے کھیت بھی سکڑنے لگے۔ موسمیاتی تبدیلیاں، غیر معیاری بیج، مہنگی کھاد اور دیگر مسائل بڑی وجہ قرار۔ سرسوں اور کینولا کی پیداوار 50% کم رہنے کا اندیشہ۔ سیکرٹری زراعت برہم، زرعی سائنسدانوں سے جواب طلب کر لیا گیا۔ جنگ کے کاشتکاروں کے لیے اچھی خبر، کھاد بحران کے خاتمے کی امید۔ ضلع بھر میں غیر ملکی یوریا کی آمد شروع، 2.5 لاکھ بوری یوریا کھاد پہنچ گئی۔ محکمہ زراعت نے تقسیم کے لیے خصوصی کمیٹیاں تشکیل دے دیں۔ کوٹا کے مطابق کھاد فراہمی مکمل ہونے کے بعد فروخت کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ ایکسپورٹ انڈسٹری کو مہنگی بجلی کے جھٹکے، پاکستان ریجن کا مہنگا ترین ملک بن گیا۔ تاجر کہتے ہیں حکومت پالیسی اور ایکسپورٹرز کا ساتھ دے تو برآمدات بڑھائی جا سکتی ہیں۔ ادھر درآمدی پابندی نے نئی مشینری کی آمد بھی روک دی۔ رواں مالی سال کا نصف حصہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ 70% سے زیادہ نئی مشینری نہ آ سکی۔ تاجر کہتے ہیں نئی مشینری تو درکنار، ضروری پارٹس بھی نہیں مل پا رہے۔
مشینری راستے میں تھی وہ بھی ڈسٹرب ہو گئی، جو انہوں نے آرڈرز کیے ہوئے تھے وہ بھی ڈسٹرب ہو گئے. تو یہ میجر فیکٹر 2-3 چیزیں تھیں. ایک میجر ہماری تھی انسٹیبلٹی، اس کے بعد ہمارے پاس فارن کرنسی اویلیبل نہیں ہے. معاشی سست روی سے کاروباری سرگرمیوں متاثر، سرمایہ کار بلند شرح سود کے باعث پیسہ بینکوں میں رکھوانے لگے. گزشتہ سال 5.25 کروڑ روپے بینکوں میں رکھوائے گئے. کاروباری شخصیات کہتی ہیں غیر یقینی صورتحال نے سرمایہ کاری بند کر دی. سال نو کی پہلی قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز. ضلع فیصل آباد میں 15,36,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے. توبہ میں 4,19,000 سے زیادہ بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف. ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سندھو نے ڈسٹرکٹ اسپتال میں بچوں کو قطرے پلا کر مہم کا افتتاح کیا. چنیوٹ میں 2,91,199 بچے قطرے پئیں گے. ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے. جھنگ میں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر احمد شہزاد نے ڈسٹرکٹ اسپتال میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے. شوکور میں بھی پولیو مہم شروع. اسسٹنٹ کمشنر نیاز احمد مغل نے تحصیل اسپتالوں میں پولیو مہم کا آغاز کیا. بوانا میں 81,000 بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف مقرر. نئی ریلوے شرائط نے دکانداروں کی نیندیں اڑا دیں. ٹوبہ میں دکانوں کی کرایوں میں اضافہ، ایڈوانس طلبی. سیکیورٹی نہ دینے پر دکانیں سیل کرنے کا عندیہ. دکاندار کہتے ہیں کاروبار مندے میں ہے، ایڈوانس کہاں سے دیں. نالی کی ٹھیکیداری خزانے پر بھاری. جھنگ میگا پروجیکٹس سیوریج پروجیکٹ کے لیے کھدائی کے دوران دیواریں زمین بوس. کھدائی کی مٹی سے RCCI-B کی 3 دیواریں گر گئیں. کرلی والی میں سیوریج کے ناقص انتظامات پر اہل علاقہ کو مشکلات. گھروں سے نکلنا محال. بیماریاں بھی جنم لینے لگیں. مکینوں کا احتجاج. ڈپٹی کمشنر سے نوٹس کا مطالبہ. PHA فیصل آباد نے ریونیو بڑھانے کے طریقے پر کام شروع کر دیا. PHA ملازمین کی 4 ٹیمیں گھروں میں کام کے لیے دستیاب ہوں گی. شہری گھروں اور کالونیوں کے پارک مینٹیننس کوالیفائڈ عملے سے کرا سکیں گی. پرائیویٹ گھروں کے لیے 4 ٹاؤنز میں ایک ٹیم مختص. انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلوں کے خواہش مند طلباء کا انٹری ٹیسٹ سالانہ امتحانات سے پہلے لیا جائے گا. 11 سے 15 مارچ تک انجینئرنگ کالج ایڈمیشن ٹیسٹ لینے کا شیڈیول جاری. امیدوار 29 فروری تک اپلائی کر سکیں گے. صوبے بھر میں نہم دہم سالانہ امتحانات کے لیے ڈیٹ شیٹ جاری. 1 جنوری 1 مارچ سے میٹرک امتحانات شروع ہوں گے. پہلا پرچہ سروس اور تاریخ پاکستان کا ہوگا. سٹی ٹریفک پولیس فیصل آباد نے قوانین کی خلاف ورزیوں پر کروڑوں کے جرمانے کر دیا، مگر سگنل پر سٹاپ لائن لگانے کا کسی کو خیال نہ آیا. شہر میں 26 ٹریفک سگنلز میں سے صرف 4 پر سٹاپ لائن موجود. شہری چوک کے درمیان گاڑیاں روکنے لگے. ٹریفک بے ہنگامہ اور جام رہنے لگی. DPO چنیوٹ عبداللہ احمد کا پولیس خدمت مرکز کا دورہ. ای سائن ٹیسٹ سینٹر اور دیگر دفاتر کا بھی وزٹ. مختلف سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لیا. DPO کی شہریوں کو 1 ونڈو آپریشن کے تحت سہولیات مہیا کرنے کی ہدایت. ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیّر شیخ کے شہر میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے ہنگامی دورے. الائڈ اسپتال 1 اور 2 میں تعمیراتی مٹیریل کی یومیہ کوالٹی چیک رپورٹ بنانے کی ہدایت. الائڈ اسپتال 1 کا تعمیراتی کام ڈبل ورک فورس کی مدد سے 30 جنوری تک مکمل کرنے کا حکم. چیئرمین سپریم انجمن تاجران امین بٹ جھنگ بازار کے مسائل حل کرنے میں پیش. واسا میونسپل کارپوریشن اور ٹریفک پولیس کے ساتھ اجلاس. سیوریج ٹریفک اور تجاوزات کے مسائل جلد حل کرنے پر زور دیا. ڈائریکٹر FIA کا فیصل آباد چیمبر آف کامرس کا دورہ. ڈائریکٹر رائے اعجاز احمد کی صدر چیمبر ڈاکٹر خرم طارق سے ملاقات. نائب صدر اسلم بھلی، ایگزیکٹو ممبر شفیق شاہد ممتاز سمیت دیگر شریک تھے. ملاقات میں صنعت کاروں کو تحفظ کی فراہمی سمیت لا اینڈ آرڈر مسائل پر گفتگو کی گئی.
بار انتخابات 2024 کے لیے تیاریاں مکمل، 13 جنوری کو پولنگ ڈے ہوگا۔ چیئرمین الیکشن بورڈ مصور گادی ایڈوکیٹ کا کہنا ہے پنجاب بار کونسل کی ہدایات پر وکلاء کو ہائی ٹی پارٹی کا اہتمام کرنے سے منع کر دیا گیا۔ فیصل آباد بار الیکشن نے سردی کی شدت بھلا دی، امیدوار اور حمایتیوں نے سرگرمیاں تیز کر دی۔ صدارتی امیدوار مجاہد حسن پنسوتا کے اعزاز میں تقریب، سی ای او ایس پی اسٹور رانا صفدر نے اہتمام کیا۔ وکلاء برادری کی کثیر تعداد شریک ہوئی، ہمایوں گجر، میاں افضل، چودھری جمیل، توصیف اعجاز، رانا انعام اللہ، میاں زین سلیم اور دیگر وکلاء کی شرکت۔ امیدوار سیکرٹری بار فیصل آباد چودھری احمد ذیشان کی کچہری سے ڈسٹرکٹ بار تک ریلی، وکلاء کی بڑی تعداد شریک، وکلاء نے احمد ذیشان کو حمایت کا یقین دلایا۔ وکلاء نے کہا چودھری احمد ذیشان بہتر طریقے سے مسائل کا حل کر سکتے ہیں۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہ کی ولادت باسعادت آستانہ عالیہ بابا چڑی سائیں گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پر کیک کاٹا گیا۔ ہفتہ وار محفل کے 20 سال ہونے پر میلاد منعقد، نعت خوانوں نے ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ ڈویژن صدر نون لیگ حاجی اکرم انصاری، رانا احسان افضل کی خصوصی شرکت۔ فیصل آباد میں پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام لنگر کیمپ کا اہتمام شعیب بلال گنج مارکیٹ میں کیا گیا۔ سنی تحریک کے ڈویژنل صدر پروفیسر پیر آصف رضا قادری نے خصوصی شرکت کی۔